السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 52واں درس، جس کا عنوان ہے کیا تمباکو نوشی حرام ہے، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، اگرچہ حقہ سگریٹ نوشی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اسلام نے ایک عام اصول وضع فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جسمانی تباہی و بربادی جس سے لازم آتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ تمباکو نوشی کی حرمت پر مندرجہ ذیل دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بتایا گیا، اور تمباکو یقیناً ایک مضر اور بدبودار اور خبیث چیز ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کی ہلاکت میں نہ ڈالو، جبکہ تمباکو نوشی بھی سرطان یعنی کینسر اور ٹی بی ایسے مہلک امراض کا باعث ہے۔ اور سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تمباکو انسان کے پھیپھڑوں کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے یہاں کہ شراب نوشی کے نقصانات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہے، اور یہاں دیکھیں اور تمباکو نوشی تو بجائے کچھ فائدے کے مکمل طور پر نقصان دہ ہے۔ آج یہ سائنس اس بات پر متفق ہے کہ سگریٹ پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، حتیٰ کہ سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، یعنی سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی بالکل نہ کرو، فضول خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تمباکو نوشی بھی فضول خرچی ہی میں سے ایک ہے جو سراسر شیطانی فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ تمباکو نوشی سے خود کو نقصان کے ساتھ ساتھ مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور ہم نشی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال ضائع کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا اچھے اور برے ہم نشی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری بیچنے والا یعنی عطر فروش، اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی بھٹی پر پھونکے مارنے والا۔ یعنی اگر آپ عطر فروش کی دکان میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں پر عطر کے خوشبو کے اثرات نمایاں ہوں گے اور آپ کو اچھی خوشبو سونگھنے کو ملے گی۔ اور اگر آپ بھٹی لوہار کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو وہاں آپ کے کپڑے بھی گندے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے بھی جل جائیں، اور آپ کے لیے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچا لہسن یا پیاز کھایا ہوا وہ ہم میں سے مسجد سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، یعنی مسجد کو نہ آئیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ تمباکو کی بو دیکھیے لہسن اور پیاز سے کہیں زیادہ گندی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمباکو میں ایک زہر ہے جسے ہم نیکوٹین کہتے ہیں، جس سے پھیپھڑے کی نالیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی سڑ جاتی ہیں۔ بہت زیادہ فقہاء کرام یعنی جمہور علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، حقہ نوشی، شیشہ وغیرہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور جنہوں نے اسے حرام نہیں سمجھا
اصل میں در حقیقت وہ ان جدید نقصان کینسر وغیرہ کے مرض کا پتہ ان کو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، لیکن یہ بالاتفاق علماء کے آج کے دور میں یہ حرام ہے۔ ذرا غور فرمائیں محترم سامعین، اگر کوئی شخص 1 روپے کا نوٹ جلائے تو ہم کہیں گے کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ اور ایک سگریٹ پینے والا تو سینکڑوں روپے کو سگریٹ کی شکل میں جلا رہا ہے، تو یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ اس سے مال کا ضیاع ہے، جسم کا نقصان ہے اور ساتھی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر اپنے حقے سگریٹ سے لوگوں کو متنفر اور پاک فضا کو مقدر کر دینا دینی اور اخلاقی لحاظ سے کہیں بھی درست ہے کیا؟ آپ ہی بتائیں۔ اور یاد رکھیں، ہوا کو خراب کر دینا پانی خراب کر دینے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر ہم کسی تمباکو نوش سے سوال کریں گے کہ قیامت کے دن ذرا سوچیں، قیامت کے دن وقت حساب یہ تیری سگریٹیں، حقہ، چلمیں اور تمباکو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا یا برائیوں کے، تو یقیناً جواب دے گا کہ یہ تمام قسم کے افعال یہ برائیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ تمباکو نوشی ترک کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ جو شخص اس کا عادی ہے اللہ سے مدد مانگے۔ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے برا عمل چھوڑنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے، اور صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت اذان اور نماز کے بعد ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تمباکو، سگریٹ، حقہ اس جیسے تمام برے اعمال کی نفرت پیدا فرما اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔